السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو ملک میں ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے جناب ٹرانسجنڈر قانون کے متعلق کہ یہ جناب ہم جنس پرستی کے لیے نہیں بنایا گیا جناب۔ یہ قانون اگر بنایا گیا ہے تو یہ ٹرانسجنڈر کے لیے بنایا گیا جس کی تقریباً 1 ملین سے زیادہ تعداد پاکستان میں ہے، جنہیں ہجڑا کہا جاتا ہے کہ یہ صرف شادی بیاہ میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، جوگوں میں ناچتے ہیں، یہ مانگتے ہیں جوگوں میں۔ تو اگر تو اس آڑ میں بنایا گیا قانون جناب ٹرانسجنڈر کے جناب صرف یہ ہجڑوں کے لیے کہ انہیں ان کے والدین جو حقوق نہیں دیتے، ان کے بھائی وغیرہ جو ان کو جناب وہ نہیں دیتے، ان کی جتنی بھی حصہ بنتا ہے جائیداد میں، تو ان کو شناختی کارڈ پہ مرد لکھانا ہے یا عورت لکھانا ہے جناب۔ تو اس حوالے سے تو مانا جا سکتا ہے جناب ان کو حصہ نہیں، جبکہ اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے جناب، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی ناچنے گانے والے یا جتنے بھی چوک میں مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے چوک میں مانگیں اور مانگ کر اپنی زندگی گزاریں، بلکہ ان کو بھی یعنی کہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ بھی اپنا بزنس کریں، کاروبار کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا کمائیں۔ تو لیکن اگر یہ قانون اس کی آڑ میں ہے کہ ہم جنس پرستی، تو اسلام نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے۔ ایون قرآن پاک میں جو بھی رب العالمین نے ارشادات فرمائے ہیں قوم نوح کے متعلق یا جو بھی اس کے متعلق کہ جناب اگر اللہ کریم نے مرد کو بنایا ہے تو عورت کے لیے بنایا ہے، عورت کو بنایا ہے مرد کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم جنس پرستی کے لیے، تو قرآن کے منافی جو بھی ہوگا یعنی قانون، وہ تو کسی صورت میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو ایون کہ جتنے بھی کافی یورپین ممالک ہیں جن میں یہ قانون بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ہم جنس پرستی کے، تو یورپ والوں نے میں ہاں وہ غیر مسلموں میں جتنے عیسائی تھے، یہودی تھے، یا جن میں بھی ہندو تھے، جو بھی سکھ تھے، تو وہاں پہ بھی ایون یہ قانون پاس نہیں کئی جگہوں پہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کی شاید یہ مذہبی رسومات کے خلاف ہوں، جو بھی ان کے قائد کے خلاف ہوں۔ لیکن قرآن پاک نے جس سے منع کر دیا، یعنی قرآن پاک نے منع کر دیا جناب جس بات کے وہ قانون یعنی کہ قرآن کے قانون کے منافی ہے، وہ تو کسی صورت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قابل قبول نہیں۔ اگر قابل قبول ہے تو اس صورت میں وہ کہ یہ صرف ہیجڑوں کے لیے بنایا گیا ہے، ٹرانسجنڈر کے لیے بنایا گیا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1 ملین سے زیادہ ہے اس پاکستان میں، تو جنہیں گھر والے مجبور کرتے ہیں جناب آپ چوکوں میں جا کے مانگو، آپ جناب یہ شادیوں میں جو رقص کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے رقص کرو جناب، یہ بھی اسلام کے منافی ہے جناب۔ آپ بزنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں ان کو کہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، اوباش نوجوان ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جناب، یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک کم تر ان کو یعنی کہ نعوذ باللہ مخلوق سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ بھی انسان ہیں، تو جس طرح ہم پیدا ہوئے وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس قانون کی آڑ میں کوئی گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے طبقے کے جو جیسے میرا جسم میری مرضی تھی، یعنی کہ ایسے لوگ جو پاکستان کو یعنی کہ لبرل بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو یعنی کہ نعوذ باللہ وہ مذہب سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تمہارے لیے یعنی کہ مذہب پہ پابندیاں ہیں، ایسے ایسے تم غلام ہو، نعوذ باللہ ایسے، جبکہ مذہب میں جتنی آزادی ہے کسی جگہ پر، لیکن مذہب نے اگر جن چیزوں میں یعنی کہ جن سے روکا ہے، تو دیکھیں کہ میڈیکل میں بھی آپ دیکھ لیں، ایون سائنس میں بھی دیکھ لیں، جس چیز سے اسلام نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے نا، اس میں انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے فوائد ہیں، اور جو کام کرنے کا کہا ہے ایون اس میں آپ جدید سائنس میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے یعنی انسانیت کے لیے فلاح ہے، تو انسانیت کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے جو نافذ کیے ہیں قانون اپنے قرآن پاک کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، تو ان میں فوائد ہی فوائد ہیں، ٹھیک ہے، جن سے روکا ہے ایون کہ آپ کو ملیں گے کچھ نعوذ باللہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے ہندو کے، دیکھیں جی مسلمان غائب کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، درد ہوتا ہے، ہمیں حکم ہے جناب، ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کریم کی طرف سے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا حکم ہے اور حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں اس نے فرما دیا ہے۔
تو ٹرانسجینڈر جتنے بھی کہا کہ 1 ملین سے زیادہ تقریباً پاکستان میں، تو کچھ لوگ ایون ان کے روپ میں مانگنے والے بھی آپ دیکھیں نا، لاہور کی سڑکوں میں کچھ یوٹیوبر نے، کچھ چینلوں نے جناب چھاپے مارے کو مکمل مرد تھے، لیکن وہ کیا تھے کہ ان کے ہیجڑوں کے روپ میں وہ جناب سڑکوں پہ مانگ رہے تھے، کیونکہ بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے کہ جناب اب لوگ ان کا روپ دہار کے مانگ رہے ہیں۔ کچھ مکمل مرد ہوتے ہیں، مکمل عورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا روپ دہار کے مانگتے ہیں۔ تو اس اثناء میں تو یہ قانون اگر یہ صرف ہیجڑوں کے لیے ہے، کہا تھا کہ 2018 میں ہیجڑوں کا تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ شناختی کارڈ میں نادرا میں جا کے آپ نے یعنی کہ ان کو مرد لکھانا یا عورت لکھانا ہے، لیکن جو اگر اس آڑ اس یعنی کہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون بنایا گیا ہے، اس کی آڑ میں اگر کوئی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے گنونا، یہ تو قابل قبول کسی بھی مذہبی جماعت ایون اس کو قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی صورت میں قابل قبول ہے کہ اگر یہ ہیجڑوں کو ان کے حقوق دلوا رہی ہیں، حقوق سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو بیچارے فحاشی کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایون شادیوں بیاہوں میں ان سے ہی ان کا روزگار، ان کا گزر و بسر ہوتا ہے، مانگتے ہیں سڑکوں میں۔ اگر وہ کوئی یعنی کہ روزگار کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاملات کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے ان کو حصہ نہیں دے رہے، جائیداد میں انہیں حصہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے تو قابل قبول ہے کہ ان کو حصہ دیا جائے جائیداد میں۔ یہ تو ہم بھی ماننے کو تیار ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی بزنس کریں، معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزاریں، لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی گھنونا کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی پاکستانی کو قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے وی لا کے لیے وجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔